میں جوائن کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب نے، پاکستان کے ماہ ناز معیشت دان ہیں، پرنسپل ہیں نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ۔ ڈاکٹر صاحب، حکومت کے پاس کوئی اور چارہ تھا کہ جب عالمی منڈی میں تیل مہنگا ہو رہا ہے تو یہاں قیمتیں نہ بڑھائی جاتی یا کم تناسب سے بڑھائی جاتی؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، اور یہ بہت کمپلیکس ایشو ہے، بہت زیادہ کمپلیکس ہے، چونکہ عام آدمی صرف یہ دیکھتا ہے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے اور بہت بڑھی ہے۔ 12 روپیہ سے زیادہ کا پر لیٹر آپ بڑھائیں تو یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں کی تنخواہیں تو نہیں بڑھ رہی ہیں نا، تو لوگ پریشر میں آتے ہیں۔ لیکن اگر میں بھی حکومت میں اس وقت ہوتا تو میں کیا کر سکتا تھا؟ دیکھیں، کوئی شخص اس کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے۔ میں نے کسی اکنامکس کے پروگرام میں ان سب چیزوں پر ڈسکس ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ 7th NFC ایوارڈ، 7th NFC ایوارڈ میں صوبوں کو اتنا زیادہ پیسہ دے دیا گیا ان کے ضرورت سے زیادہ، صحیح، اور فیڈرل گورنمنٹ ہو گئی ہے کمزور۔ جی، تو اب فیڈرل گورنمنٹ کی بڑی رسپانسبلٹیز میں ایک ڈیٹ سروسنگ ہے اور ایک ڈیفنس ہے، اور ترقیاتی پروگرام ہے، سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ہیں۔ یہ پورا نہیں ہوتا ہے، یہ 1 سے 1.5 آئٹم ہی یہ فائنانس کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے پیٹرولیم پہ جو ٹیکس تو لگتے ہیں وہ تو تھے، انہوں نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی بھی ایک لگا دیا۔ سپریم کورٹ نے ان کو اجازت دی کہ 30 روپیہ فی لیٹر تک آپ لگا سکتے ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ پیٹرول بڑھا ہے تو اگر صرف پیٹرول کے بڑھنے کی قیمت اگر آپ پاس آن کرتے تو اتنا نہیں ہوتا جتنا آج بڑھ گیا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ چونکہ ہم نے پی ڈی ایل بھی بڑھایا ہے، کیونکہ 600 بلین ہم نے بجٹ میں رکھا ہے، اور IMF نے کہا ہے کہ جی یہ 600 بلین حاصل کریں آپ۔ تو جب ہم نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کو بھی بڑھایا ہے تو یہ 12 روپیہ فی لیٹر آ گیا ہے۔ تو اس کا جو 2 پرابلم ہے میرے نزدیک، ایک 7th NFC ایوارڈ، اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز یہ IMF کا پروگرام ہے، چونکہ ہم جس IMF کے راستے پہ چل پڑے ہیں تو اس میں کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں۔ یہ تو بتا کے میں تھک گیا تھا پہلے بھی اور ابھی بھی بتا رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب قطع کلامی معاف، یہ 7th NFC ایوارڈ جو ہے وہ تو 18ویں ترمیم کی وجہ سے ہم مجبور ہیں کہ صوبوں کو زیادہ وسائل دیں گے۔ ایک بات، IMF کا جو معاملہ ہے، ہمارے پاس کیا متبادل ہے کہ ہم IMF میں جائے بغیر اپنی معیشت کو آگے بڑھا سکیں؟ وہ تو مجبوراً حکومت گئی ہے۔ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ ایک چیز یاد رکھ لیں، ذہن میں بٹھا دیں، جو ملک IMF میں جاتا ہے اس کی معیشت کبھی بھی ٹھیک نہیں رہتی ہے، وہ زخموں سے چور میں معیشت ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کے سوال کا ڈائریکٹ جواب ہے کہ ہم IMF میں جاتے ہیں تو پھر کیا ہوا؟ تو یہی ہوگا IMF میں جانے سے۔ بجلی کی قیمت بڑھاؤ، گیس کی قیمت بڑھاؤ، انٹرسٹ ریٹ کو بڑھاؤ، کرنسی کو ڈی ویلیو کرو، ٹیکس لگاؤ، ایکسپینڈیچر کو کٹ کرو، فلاں کو کٹ کرو۔ جو بھی حکومت کے وقت ہے یہ نہیں ہے، یہ چلی جائے گی، کوئی دوسری حکومت آئے گی اس نے بھی یہی کرنا ہے۔ تو اس لیے the root cause is the IMF program۔ اور اس میں اب آپ کو ایک میں اسٹیٹسٹک دینا چاہتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ 2014 میں عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں $108 سے لے کے $110 کے درمیان میں موو کرتی تھی، 108 سے 110۔ پاکستان میں 108، 105، 107 روپیہ پر لیٹر پیٹرول ملتا تھا اس وقت۔ آج عالمی منڈی میں $95 پر بیرل ہے۔ کتنا ہے؟ 95۔ جی، 108، 110 نہیں ہے، ابھی کم ہے، کم ہے جی، لیکن 160 روپے لیٹر ابھی ہو گیا۔ تو یہ ڈیفرنس کہاں سے آیا؟ 108، $110 سے $160 روپے کا، یہ ہے آپ کی ایکسچینج ریٹ ڈی ویلیویشن۔ نہیں ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ IMF کے پاس جو بھی جاتا ہے اس کی معیشت ترقی نہیں کر سکتی، حکومت کیا کرے اگر IMF کے پاس نہ جائے؟ تو باقی ڈونرز ایجنسی نے ہمیں قرض نہیں دینا، جب وہ قرض نہیں دیں گے تو ہم قرض اتاریں گے کیسے؟ اکنامک گروتھ صرف نمبرز میں ہو رہی ہے، اس کی ریفلیکشن عوام میں نظر نہیں آ رہی ہے۔ حل کیا ہے؟ ہم تو آپ سے حل پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر IMF کے پاس نہیں جانا۔ بہت اچھا سوال، حل بتاتا ہوں آپ کو۔
بالکل حل بتاتا ہوں. ہم 2010 میں جاتے ہیں, بہت پیچھے کے نہیں. یہ شوکت ترین صاحب نے اس وقت IMF کے ساتھ معاہدہ کیا تھا, پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, لیکن یہ چلے گئے. اس کے بعد حفیظ شیخ صاحب آ گئے تھے. تو ہم نے 2010-2011 کے بجٹ میں ریفارم GST لگانا تھا, یعنی کہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس لگانا تھا, کیونکہ حکومت نے کمٹ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ میں. تو یہاں بڑی ڈیبیٹ ہوئی اور بہت اس کے راستے میں مشکلات آئے. ریفارم نام بھی بدل دیا ہم نے, ویلیو ایڈڈ ٹیکس کے بجائے ریفارم GST کر دیا, لیکن ہم امپلیمنٹ نہیں کر سکے. تو جب امپلیمنٹ نہیں کر سکے تو پروگرام سسپینڈ ہو گیا. جب پروگرام سسپینڈ ہو گیا مئی 2010 میں, تو کیا پاکستان میں قیامت ٹوٹ پڑی تھی؟ کیا یہ ورلڈ بینک اور ADB اپنی دکانیں بند کر کے گھر چلے گئے تھے؟ یہ کاروبار چل رہا تھا اسی طریقے سے. آج ہمارے اندر گٹس ہے, ہم کہیں گے یہ ہم امپلیمنٹ نہیں کر سکتے, یہ کیا ہوگا؟ سسپینڈ ہو جائے گا. جیسے مئی 2010 میں سسپینڈ ہو گیا تو کیا فرق پڑ گیا تھا؟ آپ کو 90 کی دہائی پتا ہے کہ ہر 2 سے 2.5 سال کے مدت میں ایک گورنمنٹ آتی, دوسری چلی جاتی, اور ہم مسلسل IMF کے پروگرام میں رہتے تھے. ایک ٹرانش لیا اور جب اس کی باری آئی امپلیمنٹ کرنے کی, ہم ہٹ گئے IMF کے پروگرام سے. تو کیا قیامت ٹوٹ پڑی تھی پاکستان میں پوری 90 کی دہائی میں؟ کیا ورلڈ بینک نے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے یہ لینڈنگ روک دی تھی ہماری؟ دیکھیں, یہ ایک ایکو سسٹم IMF کا ڈیولپ ہو گیا ہے اسلام آباد اور لاہور میں. اچھا, وہی یہ لوگ ڈراتے ہیں اسی طریقے سے کہہ کر. اچھا, ٹھیک ہے. پرائم منسٹر کے صاحب نے, ایک صاحب نے, ہماری میٹنگ ہو رہی تھی, ایک صاحب نے پوچھا کہ میں نے اس سے کہا کہ جی آپ بانڈ فلوٹ کریں, آپ کو ڈالر ملیں گے. انہوں نے کہا نہیں ہم کیسے فلوٹ کر سکتے ہیں, ابھی تو ہمارے IMF کے ساتھ بات چیت بھی طے نہیں ہوئی ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی صاحب, ہم IMF کے پروگرام میں نہیں بھی تھے, اس وقت بھی ہم جا کے بانڈ فلوٹ کرتے تھے. تو کیا قیامت ٹوٹ گئی تھی؟ جی. تو یہ ایک ایکو سسٹم ہے جس نے ڈرا دیا, اور آپ بھی اس کے ڈر میں آئے ہوئے. ڈاکٹر صاحب بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ایک ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, IMF کے پروگرام سے اگر حکومت نکل آئے تو یہ عوام پہ دباؤ بھی کم پڑے گا, تو حکومت نکلتی کیوں نہیں ہے؟ کیوں اپنی ساکھ جو ہے اس IMF کی وجہ سے مجروح کر رہی ہے؟ مجبوریاں کیا ہیں حکومت کی پھر؟ یہ مجبوری ہے, یہ کم ہمتی ہے, یا نا تجربہ کاری ہے؟ ڈاکٹر صاحب بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں, ابھی 2010 کے جو اس وقت شوکت ترین صاحب تھے, آپ ان سے ہی کسی دن پروگرام کر لیں اور یہ کہیں کہ جب اس وقت کی حکومت 2010 مئی میں IMF کے پروگرام سے نکل گئی تھی, کیونکہ وہ ریفارم GST امپلیمنٹ نہیں کر سکتی تھی اپنے بجٹ میں, تو پروگرام ختم ہو گیا تھا. تو اس کے ختم ہونے کے بعد کیا پاکستان میں قیامت ٹوٹ پڑی تھی؟ کیا ورلڈ بینک نے لینڈنگ روک دی تھی؟ کیا ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے لینڈنگ روک دی تھی؟ ہرگز نہیں. ایسے ہی کاروبار چل رہا تھا. جب میں نے کہا نا کہ یہ ایکو سسٹم ڈیولپ ہو گیا ہے بڑا ڈیپ اسلام آباد میں اور لاہور میں, اور یہی لوگ پرائم منسٹر کو ڈراتے رہتے ہیں. پہلے بھی انہوں نے ڈرایا یہ کہہ کر پرائم منسٹر کو, ہو سر اگر نہیں گئے تو بڑی برباد. ڈاکٹر صاحب قطع کلام آپ, پرائم منسٹر کہتے ہیں میں تو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا, میں تو امریکہ سے نہیں ڈرتا, تو ان لوگوں سے کیسے ڈر جاتے ہیں وہ؟ دیکھیں, میں تو یہی تو آپ کے پروگرام کے ذریعے سے اگر سنیں پرائم منسٹر صاحب تو وہ میری بات کو سن لیں کہ جی دیکھیں, IMF کے پروگرام سے آپ نکل جاتے ہیں, یہ بتایا گیا ہے کہ جی سارے لوگ آپ کے لینڈنگ روک دیں گے. تو کیا ماضی میں ایسا ہوا ہے؟ رک گیا تھا لینڈنگ. صحیح. ہم تو ہر 90 کے دہائی میں 2.5 سال حکومت چلتی تھی, اور ایک ہم پاکستان واز نون ایز اے ون ٹرانش کنٹری. جب معاہدہ کرتے تھے پہلے قسط مل جاتی تھی, اور اس کے بعد دوسری قسط کے لیے جب ان کے ریویو آتا تھا, ان کا مشن آ رہا ہے کہ بھئی وہ آپ اس کو امپلیمنٹ کریں, ہم امپلیمنٹ نہیں کر سکتے تھے, پروگرام ختم ہو گیا. تو کیا ہو گیا تھا؟ پروگرام ختم ہو گیا. تو کیا ورلڈ بینک نے اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے لینڈنگ روک دی تھی 90 کے دہائی میں؟ بھرپور طریقے سے قرضہ دیتے رہے. بھئی ان کی پروموشن جو ہے, ان کی پرفارمنس جو ہے ان واشنگٹن یا منیلا میں کس طریقے سے ڈیٹرمن ہوتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس وقت ہماری کوئی ساکھ بہتر تھی. اب تو ہمارے جو دوست ملک جو گرانٹ دیا کرتے تھے وہ بھی 4% سود پر قرضہ میں دے رہے ہیں, تو ہم کہاں سے لیں گے؟ کوئی بھی نہیں دے گا اگر IMF سے بھی نہ لیں تو. آپ اپنی
بیلٹ کو ٹائٹ تو کرے نا یار. جس ملک کے جیب میں پیسہ نہ ہو, جو ملک سعودی عرب سے مانگ رہا ہو, یو اے ای سے مانگ رہا ہو, چین سے مانگ رہا ہو, آئی ایم ایف سے مانگ رہا ہو, ورلڈ بینک سے مانگ رہا ہو, اے ڈی بی سے مانگ رہا ہو پیسہ, اس ملک کے ایلیٹ کے گھر میں کتے اور بلی کے کھانے اور شیمپو آ رہے ہیں باہر سے. کون دے رہا ہے؟ ڈالر. ہم دے رہے ہیں ڈالر. وہی ایلیٹ 4000 سی سی کی گاڑیاں امپورٹ کر رہے ہیں. کون دے رہا ہے؟ ڈالر. ہم دے رہے ہیں ڈالر, مانگ کر دے رہے ہیں. یار یہ سیل فون اگر دو سال پاکستان میں نہیں آئے تو کیا قیامت ٹوٹ پڑے گی؟ جس کے پاس پیسے ہیں وہ باہر سے سیل فون منگوا لے. اس ملک میں فیلاڈیلفیا کریم چیز بک رہا ہے, کوئی تو ڈالر دے رہا ہے اس کو امپورٹ کرنے کے لیے. کیا ہم فیلاڈیلفیا کریم چیز نہیں کھائیں گے تو کیا ہم سب مر جائیں گے؟ تو آپ کا خیال ہے کہ ہم اپنی امپورٹ پر پابندی لگا دیں تو پھر WTO آ جائے گا کہ جی یہ تو آپ لگا نہیں سکتے؟ WTO نے بالکل اجازت دی ہے. جو شخص یہ کہے آپ کو, اس کو کہے کہ ڈاکٹر اشفاق سے رابطہ کرے, پڑھ لیا کرے نا. یہ جو لوگ آپ کو مشورہ دیتے ہیں, یہ اگر پڑھے لکھے ہوتے تو آپ کو صحیح مشورہ دے سکتے تھے. WTO کہتا ہے کہ if any country is facing serious balance of payment crisis, they can ban certain items. آپ تو سر ڈیوٹی اس کو کم کرنے کی بات کر رہے ہیں, بین کر سکتا ہے اس کو امپورٹ, but it should be time bound and non-discriminatory. یہ نہ ہو کہ موبائل جاپان سے جو آ رہی تھی اس میں تو پابندی لگا دی ہم نے, لیکن برطانیہ سے آ رہی ہے تو وہ آ رہی ہے. ایسا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ٹائم باؤنڈ اور نان ڈسکریمنیٹری بالکل اجازت.